میرے ساتھ جناب فروخ میر صاحب یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرے بیٹے نے رات کو مجھے 2 بجے جگایا اور اس نے مجھے کہا مام آئی وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ, اور میں نے پھر اس کو ٹک ٹاک بھی بنا دیا. بڑا ہی چمکدار ستارہ نظر آئی. مام اٹس اونلی ان نومبر, یو کین سی اٹ ان نومبر. اٹ واز آئی تھنک سو 9 نومبر تھی جس دن میں نے وہ دیکھا. بڑا روشن ستارہ. وینس واز اپ, اور میں نے بلکہ اس کا مجھے یاد ہے ٹک ٹاک بنایا تھا, بڑی دنیا نے اس کو دیکھا بھی. جی آپ بتائیے گا, ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے. اب آپ کی اسکرین آپ کے سامنے ہے, اور اگر اسکرین آپ دکھا سکتے ہو تو میں نے 14 جنوری کی اسکرین کھولی ہے. ابھی آپ 14 سے دیکھ لیں کہ حالات کیا ہے. اگر یہ اسکرین ہم آپ کو نہیں وہ ہمارا اس کو اس کے ساتھ مکس ہونا چاہیے تھا. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو کوئی بات نہیں, ہم آپ کو ایک دفعہ پھر تکلیف دیں گے. میں آپ کی طرف رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں گے. چلیے جی ہم یہاں پہ لے آتے ہیں. اگر میں اس کو یہاں پہ لے آؤں, ٹھیک ہے جی, آئی ول برنگ اٹ ہیئر. جی جی, تو میں اس کو یہاں پہ لے آتی ہوں. اب آپ بتائیے گا. اب آپ دیکھیں کہ برنگ اٹ کلوز. جی جی, پاکستان کا آسمان جو ہے وہ مکمل ریڈ ہے. اچھا, ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں آپ, 1 2 3 4 5 لائنیں ہیں, یہ ساری کی ساری ریڈ ہے. گیو دا کلوز اپ عامر. ٹھیک ہے جی, جی جی. اور یہ ریڈ لائنیں تب بنتی ہیں جب یا تو اینگل 2 پلینٹ کے درمیان 90 کا ہو یا 180 کا ہو. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو اس پہ ابھی تو جو اسکرین آؤٹ ہو گئی ہے. جی جی, کہا مان بھائی. ہاں جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی فائنینشیل آؤٹ لک اور ان کے ڈریمز جو ہیں اپنے بارے میں, وہ دیکھیں. بالکل اس سکرین کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ 90 ڈگری کی ریڈ لائن آپ کو نظر آئے گی. جو پہلے ہاؤس میں جو پلانٹ ہے برتھ کے وقت جب پاکستان پیدا ہوا تھا, ایک چیز میں کلیئر کر دوں, جو ریڈ پلانٹ آپ نظر آ رہے ہیں, بلو نظر آ رہے ہیں, یہ برتھ کے ٹائم کے پلانٹ ہیں. اور جو آپ کو گولڈن کلر کے نظر آ رہے ہیں, یہ پریزنٹ اس وقت جب ہم 14 جنوری کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیشہ جب برتھ کے پلانٹ اور رننگ ٹائم کے پلانٹ جو بھی ہم ٹائم سلیکٹ کریں, یہ آپس میں کسی اینگل پہ آتے ہیں تب کوئی ایکشن ہوتا ہے. یہ ایسے ہوا میں نہیں ہوتا. اگر کوئی چل رہا ہے کسی کے ساتھ اینگل نہیں بنا رہا تو کچھ نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا دماغ جو ہے, سوسائٹی کا دماغ جو ہے, اس کے اور جو پاکستان کی روزمرہ کی زندگی ہے اس کے درمیان بھی جو اینگل بنا ہوا ہے 180 کا, وہ میں انگلی رکھتا ہوں ادھر سے یہ نیچے تک. دیکھیں آپ, پبلک مکمل طور پہ پریشان ہے کہ ہمارا وہ تو سر کوائٹ انڈرسٹوڈ نہیں, میں کوائٹ انڈرسٹوڈ نہیں, یہ پلانٹ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں. پلانٹس بھی دکھا رہے ہیں. میں پلانٹ کی بات کر رہا ہوں, میں سیاسی یا کسی اخبار یا ریڈیو ٹی وی کی بات نہیں کر رہا. صحیح, ٹھیک ہے. اگر میں ان کو اور 3-4 سال آگے پیچھے لے جاؤں گا, آپ کو بلو ریڈ ڈفرینٹ کمبینیشن شروع ہو جائیں گے. یہ تو میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں کہ اس وقت سوسائٹی کا دماغ جو ہے وہ بالکل معاف کنڈیشن پہ ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ میری جو روزمرہ کی اچھی زندگی ہو سکتی تھی وہ برباد ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ چیز الیکشن کے رزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی ادھر آ رہا ہوں جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹ پلوٹو ہے, میں دوبارہ سے اس کو یہ دکھاتا ہوں انگلی رکھ کے کہ یہ اس وقت کہاں ہے. جناب یہ دیکھیں پلوٹو, میری اگر انگلی میں رکھ سکوں تو یہ دیکھیں بالکل اوپر یہ ہے, اور یہ اس ایریا میں انٹر ہو رہا ہے جسے ایکویریس بولتے ہیں. ریولوشن اور ہنگاموں کا دور جو ہے, اس نے اس علاقے میں 20 سال تک سٹے کرنا ہے. اچھا, بہت سلو چلتا ہے لیکن اس کی پاور اتنی زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ 10 ڈگری دور سے ایون اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتا ہے, کیونکہ دور بہت زیادہ ہے, سلو چلتا ہے, اپنے ٹارگٹ کو بہت پیچھے سے جو ہے نا یہ قابو کر لیتا ہے. اس کی یہ ایک پراپرٹی کا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں سے دیکھ کے پھر ٹرائی کرتا ہوں آپ کو بتانے کی کہ لوگوں کے جو آپ کہہ لیں کہ ریلیشن ہیں, پارٹنرشپ ہے, ان کا بھی پاکستان کی جو ہوتی ہے نا کہ بھئی ایموشنل ارننگ یا فائنینشیل ارننگ, اس کے درمیان بھی شدید ٹینشن ہے. مین کہ آپ دیکھیں کہ پورا آسمان ریڈ ہے,
یہ لوگ کہیں گے جی ہاں حالات خراب ہے تو ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں یہ فرسٹ ٹائم آ رہی ہے زندگی میں. جی سر میں بالکل ایگری کرتی ہوں. اور یہ دیکھیں دوبارہ سے میں اس کو اٹھا کے دکھا دیتا ہوں. سر میں نے ساری زندگی نا وہ شارٹ کٹ ہم VVIP والے کوشچن لیتے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ سے نہیں لیتے ہوں گے، ہم دیا بھی کرتے تھے اور ہم آگے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو دیا بھی کرتے تھے. رکھی ہے جی یہ ہے یورینس، یہ پاکستان کے جو یہ میں نے اپنا چارٹ ایک سیٹنگ کی تھی، عام لوگ نہیں کرتے، کہ یہ سوسائٹی کے دماغ کے اندر جو ہے ہلچل اور اپ سائڈ ڈاؤن کنڈیشن ہے سوسائٹی کی، اور یہ اس کی روزمرہ کے جو ڈیلی لائف کے کام ہے سارے الٹ گئے. اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کنکلوژن چاہتی ہوں. ایک تو میرے بھائی ہیں 7002، آپ نے کہا باجی سارا پنڈ بھی میری جا پہ کہ کم عمران نو ویر ریمبر. ایک گل دساں، نہ مینوں عمران خان نے کچھ دینا ہے، نہ مینوں نواز شریف نے کچھ دینا ہے، تے نہ مینوں پیپلز پارٹی نے کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے، میرے واسطے پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. میں حلفیہ بیان دینی ہاں کہ فار می پاکستان از دا موسٹ امپورٹنٹ. میں نے اسی چینل کے اوپر بیٹھ کے بے شمار پروگرام کیے وارفیئر کے لحاظ سے آرمی کے لیے، ٹھیک، مگر میرے لیے پاکستان موسٹ امپورٹنٹ ہے. میرے لیے پاکستان کی عوام زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یس، اگر کوئی ایک انسان اچھا ہے تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ، مگر اس کو بھی سپورٹ اس کے اپنوں نے غلط کیا. تو میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ذاتی طور پر ہیڈ بین ٹو سعودی عربیہ، یونائٹیڈ عرب اماراتس، یعنی پرسنل کاوش بھی ان کی ساتھ شامل ہے، یعنی ویری ڈائیورٹیڈ ایٹ دا مومنٹ بیکاز ہی از کنسرنڈ فار دا کنٹری. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ امریکہ کا پریشر، یہ جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے اوپر امریکہ کا پریشر نہیں ہے، فار شیور ان کے اوپر پریشر ہوگا، بیکاز امریکہ ڈزنٹ وانٹ ٹو لیو دی پاور سو ایزیلی، اینڈ اٹس ویری ایزی کہ پاکستان کے بازو کو مروڑا جا سکے. تو واٹ ڈو یو سے کہ اگر الیکشن اب صحیح نہیں ہوتے، صورتحال نہیں ہوتی صحیح، تو واٹ ول ہیپن ان پاکستان؟ جناب اب میں ادھر آتا ہوں. اب آپ یہ کیوں تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن بھی آپ کو پتہ ہے میری بیک گراؤنڈ کا، دوسری بھی میں اس اینگل سے آپ کو چیز بتاتا ہوں. یہ بھی آپ کو شاید بہت کم جو لوگ آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں کریں گے. میں آج یہاں آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں، دے ہیو ابینڈنڈ پاکستان سنس 1989. انہوں نے مشرف 1989 جی میں نے کہا ہے، اس سے بھی پہلے یہ ضیاء الحق اعلامیہ کے پاس تھے اس وقت. یہ 1989 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ہمیں پاکستان نہیں چاہیے، نہیں پاکستان کی فوج نہیں چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو فوج نے جو ہے پکڑ کے رکھا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے افغانستان میں جو کیا ہے ان کی وجہ سے حالات گڑبڑ ہوئے ہیں. اس لیے ان کا یہ لوگوں کا سوچنا کہ نہیں وہ ہمیں کچھ کریں گے، پریشر ڈالیں گے، دے آر لیسٹ بادرڈ. تو ان ادر ورڈز آرمی از گریٹ، دے سپورٹڈ پاکستان. ظاہراً نہیں نظر آیا بٹ ان ادر ورڈز دے ڈڈ تھنگس گڈ فار پاکستان. امریکہ والے نہیں، پاکستان کی فوج. دیٹ از دا ریزن امریکنز ڈزنٹ لائک پاکستان آرمی. لیکن انہیں پتہ ہے کہ اب ان کی فائنینشیل کنڈیشن کیونکہ خراب ہو چکی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ they want to make them bow down. وہ ہمارے سامنے سرنڈر کریں. ہم جو ایریا میں پولیٹیکل گیم چلانا چاہتے ہیں اس کو فالو کریں تو ٹھیک ہے. And the politicians will help them. نہیں جی، سارے میں معذرت کے ساتھ پولیٹیشین تو بی کیٹیگوری میں آئے گا. نمبر 1 ملٹری ہے. اس چیز کو، اس سینسٹیو پوائنٹ کو وہ کیچ ہی نہیں کر رہے کہ انہوں نے پاکستان کو ابینڈن کر دیا. میں اس کی آپ کو ایگزامپل دوں گا، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں مگر پاکستان کے رزلٹ کی طرف آئیں تو زیادہ. آج میں رزلٹ کی طرف آ جاتا ہوں جی. حالت یہ ہے جی کہ اگر، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے میں آپ کو چلیں ابھی ایک گڈ نیوز بھی تو بتاؤں نا سوائے ڈرانے کے. جی سر. یہ جو جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ ریسلر جو جاندار ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. He will be winner. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں کیونکہ میں بار بار یہ والا لیپ ٹاپ تو کھول نہیں سکتا. قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ چیف جسٹس آف بلوچستان لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ آج تک نہیں ہوا تھا.
سوال یہ ہے He has خاص ہاتھ on his سر کے اوپر. نہیں ہاتھ ہوتا ہے جب اوپر سے آسمانوں سے کچھ آتا ہے, ویسے کسی کو کچھ نہیں ملتا. یہ ساری سٹوریاں ہیں جی کہ کوئی اس چیف جسٹس تھا اس کے پیچھے, وہ اس کو لے کے آیا. اگر آسمان ہی نہیں, ڈیوائن سسٹم ہی اس کے پیچھے نہیں ہے, تو بے شمار کام دنیا میں ہوئے, وہ کیوں نہیں ہو جاتے جناب. اس کا قاضی فائز عیسیٰ کا آسمان پیدائش کے دن سے اتنا اسٹرانگ ہے, تو he will be the winner. اتنا اسٹرانگ ہے کہ ابھی جب وہ اس ریسلنگ رنگ میں آئیں گے, کیونکہ جو شکایتیں جانی ہیں الیکشن کے کنسرن یا جو بھی کچھ ہونا ہے, یعنی 14 جنوری کے بعد جو معاملات آنے ہیں کھلنے ہیں, اس میں لوگوں نے جانا ہے سپریم کورٹ کے پاس, اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کرنا ہے. وہاں سے وہ آگ جو ہے اس نے فلیئر اپ ہونا ہے, اور جب وہ آگ فلیئر اپ ہوگی تو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, آپ اس فیلڈ میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, میں دوبارہ سیاست سے ادھر آتا ہوں, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی بھی بندے کا ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹ ہونی چاہیے. ایگزیکٹ میں نے لفظ استعمال کیا. نمبر 2, اس کا ٹائم آف برتھ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ ایگزیکٹ نہیں ہے تو یہ ساری سٹوریاں ہیں جو یہاں پہ لوگ بیان کرتے ہیں. آگے جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں نا, ٹائم آف برتھ 30 منٹس ونڈو ہوتی ہے, 30 یا میکسیمم 60 منٹ کی ونڈو ہے, پلس مائنس تو چل جاتا ہے 60 منٹ, ناٹ مور دین دیٹ. 1 گھنٹے کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. میں نے جہاں سے وہ نکالا وہ میرا سورس ہے, دیٹ از سیکرٹ. ٹھیک ہے جی. جو پلانٹ آج سے 1 سال پہلے نومبر 29 کو ان کو لے کے آیا تھا, سب کی مخالفت کے باوجود ایز اے آرمی چیف, وہ نیچے بندہ کوئی نہیں تھا. نیچے تو وہ سارے جو ہے نا وہ روباٹس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, جو انسان ہیں. انسانوں کو تو میں اس گیم میں نہیں سمجھ. وہ پلانٹ اب ٹریول کر کے 8 تاریخ کو ایک ایسی جگہ پہ آ رہا ہے کہ جہاں پلوٹو جو ہے, وہ اس کا نام پلوٹو ہے, وہ پلانٹ تھا. اس نے ان کو سب کی مخالفت کے باوجود آرمی چیف بنوایا. گریٹ پاور وہ پلانٹ ہے. اب جو ہی وہ اس پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے نکلا ہے, وہاں جب وہ 8 تاریخ کو پہنچے گا تو اس کے بالکل نیچے 180 کے اوپر اس طرح جنرل منیر صاحب کا برتھ کے ٹائم پہ سن تھا ان کے 4th ہاؤس میں, فیملی ہاؤس میں, کیونکہ اب وہ خالی فیملی ان کی گھر والی فیملی نہیں رہ گئی, آرمی از ہز فیملی. اس کے اوپر اس نے بالکل ڈارکنیس, ایک شیڈو کر دینا ہے. مین میں آپ کو کھول کے ابھی نہیں دکھا سکتا, میں پھر دکھا دوں گا. مکمل اس نے شیڈو کرنا ہے. تو دیر کوڈ بی 2 and 3 سینیریو فار جنرل منیر. جو سن رہے ہیں سنیں. ون کوڈ بی ہی ول بی انڈر امینس پریشر. He is even now. ابھی ہے نہیں ابھی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں وہ بالکل 1 ڈگری دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہیں. وہ بھی جب یہ برتھ ہوئی ہے ان کی, وہ 1 ڈگری پہ تھا ایک اس پوزیشن پہ. یہ بھی آلموسٹ 1 پہ آ رہا ہے 8 فیبروری کو. تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے سورج کو جو ہے نا ٹھنڈا کر دینا. اس کا جو سورج, ان کا جو سورج ہے, سورج حالانکہ انرجی کا پلانٹ ہوتا ہے, ہر بندے کو زندہ ہی اس نے رکھا ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ آ گیا. 2-3 سینیریو. He could step down as a chief of army. Oh yes, he could step down. Sad. Or he will be forced to step down. Very sad. Or he will be forced to follow the instruction of the Supreme Court for the larger public interest. That is good. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر سپریم کورٹ دیکھیں, میں نے ویری سیڈ اس لیے کہا تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹی کرتی ہے تو دین اٹس سیڈ, بٹ اگر سپریم کورٹ کو فالو کرتے ہیں. اور قاضی عیسیٰ کے 14 تاریخ کے بعد جتنے بھی آپ کو ڈیسیژن نظر آئیں گے, ان پہ فوج انتہائی ناراض ہوگی, لیکن وہ سارے کے سارے پبلک انٹرسٹ میں جائیں گے. میں اس وقت کھولنے سے رہا, میرا لیپ ٹاپ. لو جی گل اتنے ہی مک گئی ڈاکٹر صاحب, اتنے گل مکانے ہیں. میر صاحب گل بڑی کمال دی تسی کرتی کہ 14 جنوری کے بعد جناب ہمارا قانون طاقت میں ہوگا, بہت زیادہ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈیسیژنس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. ایون آرمی بھی will be forced to follow the law. Oh yes. اور یہ But this is a good news then. Yes, yes. باقی جو جسٹسز ہیں ان کے ستارے کہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ ایک آدمی کی کورٹ تو نہیں ہوتی. نہیں میں ادھر آتا ہوں. عدالت کا ہی انہوں نے کہہ دیا نا کہ دیکھیں جی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی, اس کی ایک چیز ہے. جو کیپٹن آف کورٹ ہے
میں بات کیپٹن آف کورٹ کی کر رہا ہوں, کیونکہ جب بھی بڑا بینچ بنے گا اس کا کیپٹن وہ ہی ہمسیلف ول بی دا کیپٹن. ٹھیک ہے جی, جب بھی بنے گا یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت میں وہ لیڈ کریں گے, ان کے اوپر بے انداز پریشر آنا ہے, بٹ ہی ول بی اسٹینڈنگ آن ہز اون فیٹ. تو ایک ووٹ ہوگا نا. نہیں آپ باقی بھی سارے دیکھیں, آرمی چیف ہوتا ہے, اس کے پیچھے سارے جنرل ہوتے ہیں. اب مجھے کیا پتا ان کا کیا ڈیٹ آف برتھ ہے, کیا ہے. اچھا, کوئی آرمی میں سے ریوولٹ ہونے کے تو چانسز نہیں ہیں؟ ابھی میں نے بولا ہے دیر کوڈ بی اے ریوولٹ فرام ود ان دا آرمی. آپ مجھ سے لکھوا لیں. ہاں, کہ آرمی میں ریوولٹ نہیں ہوگا. ایبسولوٹلی نیور. اٹس اے ویری ڈسپلنڈ آرمی. اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ جنہوں نے آرمی کو کور کیا ہے یا جو پینٹاگون جا کے بریفنگز اٹینڈ کرتے ہیں. اٹس ون آف دا موسٹ ڈسپلنڈ آرمی. اور یہ نائجیریا یا سوڈان کی نہیں ہے, یا وہ لیبیا نہیں ہے کہ کرنل صاحب نے اٹھ کے بغاوت کر دی تو پریزیڈنٹ بن گئے کرنل صاحب. اٹس اے ویری ڈسپلنڈ آرمی. آپ سے آرمی مگر نہیں ڈاکٹر صاحب, نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ تو ایک گڈ نیوز ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. نو دیر از اے ہائرارکی ان دی آرم فورسز اینڈ اٹس اے ویری ٹرینڈ آرم. یہ سارے سینڈہرسٹ کے ٹرینڈ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں یا ادھر کے. وین یو گیٹ ٹو دا ٹاپ اٹس اے ویری فارمل ٹریننگ دیٹ آرمی آفیسرز گو تھرو. میں کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں دنیا ریکگنائز کرتی ہے. مگر دیکھیے جی, قانون کی بالادستی ہونا بہت اچھی بات ہے, مگر مجھے تو میر صاحب کی باتوں میں اچھا لگ رہا ہے قانون کی بالادستی ہوگی اور ہونی چاہیے. 92-93 میں I covered سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, میں رپورٹر تھا فرنٹی پوسٹ کا سپریم کورٹ میں. سو آئی ہیو نون دس. میں جنرل افسر سپریم کورٹ کے جو تھے چیف جسٹس زلا صاحب, ان کے سامنے پیش بھی ہو. اگر آپ کو یاد ہو خابر اظہر جو آئے تھے پی ٹی آئی والے, اس نے بتایا تھا کس طرح زلا صاحب جو تھے وہ مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں پکڑ کے بند کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ کر نہیں پائے. دیکھیں, جو چیف جسٹس ہوتا ہے نا, ہی ہیز ون پروگیٹو جس کو اس کے پاس ابھی حق ہے, وہ بھی انہوں نے فائز عیسیٰ نے 2 کے ساتھ شیئر کیا. وہ یہ ہے کہ دے آر دا ماسٹر آف دا راسٹر, کہ آپ نے کس کیس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا. جب کیس لگ گیا اس کے بعد جو بینچ بننا ہے اس میں بھی تھوڑا بہت آپ کو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں سینئر موسٹ ججز ڈال دوں گا. ایز لانگ ایز دا سینئر موسٹ ججز are of the same opinion, or at least the majority of the senior most judges of the same opinion, فائز عیسیٰ صاحب اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. But it might be possible for the benefit of the country, they will start doing the right thing. دیکھیں, جو قانون ہے قانون ہے. فائز عیسیٰ صاحب خلیفہ وقت نہیں ہیں, ٹھیک ہے, قاضی وقت نہیں ہیں, وہ سپریم کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس ہیں. اور کوئی فیصلہ چیف جسٹس قاضی وقت نہیں. قاضی وقت جو ہوتا ہے وہ کسی سے مشورہ کر کے کرتا ہے کہ اچھا جی آپ کا کیا خیال ہے, پھر فیصلہ آتا ہے 3 اور 2 کی میجورٹی سے یہ ہو گیا. قاضی وقت 3-2 کی میجورٹی نہیں ہوتی. چلے آج میر صاحب کا دیکھیں جی, میں نے تو نوٹس لے لیے ہیں. آپ کو ایک چیز دیکھنی عرض کر جی, پھر ابھی تھوڑا سا ہم اسٹرالوجی سے نکل کے پھر پالیٹکس میں جا رہے ہیں. میں یہ بالکل کمانڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جس پاور کے بیکنگ کے اوپر پاکستان میں پہلے ہمارے جنرلز اوور رن کرتے رہے ہیں, وہ اس پاور نے پاکستان کو بالکل ابینڈن کر دیا ہے. حالت یہ ہے کہ $1 بلین لینے کے لیے, میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, $1 بلین لینے کے لیے IMF کے سٹاف نے آ کے سب بندوں کے ساتھ بات کی اور ان سے ایگریمنٹ لیا کہ یہ ہوگا تو آپ نے شور نہیں کرنا, ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں. کل کو آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں, اپنی جو ہے انڈرٹیکنگ ہے اسے کرتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. جس ملک میں $1 بلین کے لیے IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور امریکہ کا فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری آف اسٹیٹ 2018 میں کہتا ہے IMF کی پریزیڈنٹ کو ڈونٹ گیو دیم اے پینی. کبھی کسی نے سوچا کہ آج تک امریکہ نے پچھلے 70 سالوں میں پاکستان کو یہ ورڈ بولا تھا کہ ڈونٹ گیو دیم اے پینی. وی آر ناٹ ود دیم. ہم یہ جو پاکستان میں ٹی وی چینلز اور جن کو انٹرنیشنل افیئر کا پتہ ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ آرمی پاکستان کی اس وقت اتنی فائنینشلی آکورڈ کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ ان کے پاس تو اپنے ڈے ٹو ڈے رن کرنے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن کہاں سے انہوں نے بجٹ بھی نہیں بڑھنے دیا نا. دیکھیے یہ ایک, حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ان پچھلے کچھ عرصے میں آرمی اس میں ہی خرچ کیا. آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, مگر پاکستان میں تو وہی بات ہے نا کہ ہم نے اپنے ادارے کو اتنا ڈیفیم کر دیا کہ وہ بیچارے, ہاں جی آپ فوجی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, آپ یہ چلا رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں. اینی ویز میں تو میر صاحب آج مجھے آپ کی ایک بات بہت پیاری لگی ہے, میں اس کے ساتھ اسٹک کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے جی, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے چیزیں اچھی نظر میں نے انالیسس دینا ہے.
اس فیلڈ میں نے جب بات کرتا ہوں میں فوراً سوئچ کرتا ہوں کہ اب میں پولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ آپ کو پتا کیا ہے؟ میرا کام ہے 20 سال کا کام ہے. لوگوں کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے 5 سال کے کام پہ. وہ کتاب جنہوں نے پڑھی ہے وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ تو نے وہ کام کیا ہے جو کرنے کی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. میں نہیں, وہ بندے دنیا کے اس وقت زندہ ہیں, ٹاپ لیڈنگ پرسنالٹی, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو نے کام کیا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوا تھا, انہوں نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے جی, میرا وہ رخ دوسرا ہے. بڑے ادارے, دنیا کے بڑے ادارے. اچھا جی, انہوں نے مجھے میسج بھی دیا کہ دھیان سے رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. آئی ایم ایف جو ہے نا, دیکھیے سمجھے آئی ایم ایف کس طرح کام کرتا ہے, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا واشنگٹن ڈی سی میں دفتر کہاں ہے. دیکھیں آئی ایم ایف ہیز گون تھرو اے سگنیفیکنٹ چینج, اور اس نے جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس تھے سن 80 کے اور 90 کے, اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ ہماری فکر تھی, ہم نے یہ سوچا تھا کہ وی کین امپوز اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس آن کنٹریز, وہ ویسا نہیں ہوا. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان کا تعلق صرف پاکستان سے, مگر انفلوئنس تو ہے نا سپر پاور کی. بہت زیادہ. یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں, یو این او کی. ایک سیکنڈ, آئی ایم ایف کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے. بڑی پاوروں کے پیسے ہیں نا, سب پیسے ہیں. تو جب کوئی پیسے دے رہا تو آپ اس کو اتنا بھی حق نہیں دینا چاہتے کہ وہ خرچ کر. پیسے میرے ہوں, مرضی آپ کیوں, ایسا کیوں؟ کیونکہ میں بورڈ آف گورنرز ہوں. نہیں بورڈ آف گورنر نہیں, آئی ایم ایف از, آپ کو ڈرائنگ رائٹس ہوتی ہیں, اس کو کہتے ہیں ایس ڈی آر. ایس ڈی آرز آر بیسڈ آن آپ نے ڈالا کتنا. اب آپ امریکہ سے کہیں جی پیسے بھی تاڑے ہوں مرضی ساڑی ہو, ایسا چلتا نہیں نا. پیسے بھی ان کے تو پھر مرضی بھی ان کی. اگر آپ کو نہیں پسند تو اپنی اکانومی خود ٹھیک کریں. ہمیں اکانومی ٹھیک کرنے سے, دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہمیں روکا جاتا ہے. پاکستان میں امریکہ کی کون سی سازش چل رہی ہے مجھے بتائیں آج, کہ پاکستان میں ٹریفک نہیں صحیح چل سکتی, لوگ ٹریفک کی پابندی نہیں کرتے. اس کی سازش امریکہ کس یونیورسٹی میں بیٹھ کے کرتا ہے؟ ایک قوم میں ڈسپلن ہی نہ ہو, پھر وہ بیان سڑک پہ چلنے کی تو توفیق اللہ نے دی نہیں ہمیں صحیح طریقے سے, باقی چیزوں پہ کیسے ہو؟ جی میر صاحب, جی میں اجازت دیں تو جناب میں اس کا جی میر صاحب, یہ وہی آئی ایم ایف ہے, یہ وہی آئی ایم ایف ہے جس نے 50 سال ان کے ہی کہنے پہ جو اس کو چلاتے ہیں اپنی آنکھیں بند رکھی, اور بغیر کسی سیکیورٹی کے, بغیر کسی اسٹرکچرل ریفارم کے, بغیر کسی انڈرٹیکنگ کے پاکستان کو پیسہ دیا. کیوں کہ جنہوں نے پیسے کی کنٹریبیوشن لیول جن کا زیادہ تھا وہ کہتے تھے بس دے دو. وہ مطلب شروع میں ظاہر ہے دیا انہوں نے, کام بھی تو بہت کیا, پورا ملک مطلب چلا دیا ہم نے. افغانستان کی جنگ چل رہی تھی, اب ظاہر ہے وہاں سے بھی نکلوا دیا. اب وہ جو ہے سچویشن بدل گئی ہے. اب میں واپس ایسٹرالوجی پہ آتا ہوں. کنکلوڈ کریں. میں کنکلوڈ یہ کر رہا ہوں کہ اس 2024 کے دسمبر سے یہ فینامنا شروع ہوگا. یہ جو میں نے پلانٹ یورینس جو کہ فائنینشیل افیئر ڈیل کرتا ہے پوری دنیا کے, ابھی وہ آپ کو پوری دنیا اپس اینڈ ڈاؤن نظر آئے گی, بالکل رزلٹ سامنے آ جائے گا. ابھی ایک آدھ جنگ مجھے اور بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. 3 کام ہوئے ہیں جی, آپ دیکھیں اس پلانٹ نے کیے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کھل کے جنگ کرائے جیسے کہ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کرائی تھی, اس وقت اسی نے کروائی تھی. ابھی بھی تائیوان کی جنگ ہے, اگر وہ پراکسی وار ہوگی. میں ادھر آ رہا ہوں جی, اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ابھی سارا جو ہے نا وہ سین کھلنا ہے کہ کون سا ملک جو ہے فائنینشلی کولیپس ہو چکا ہوگا اور کون نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے یہ سچویشن آنی ہے کہ اب آپ لوگوں نے خود کچھ کر کے تو زندہ رہنا ہے. یہ ہے سین سامنے انشاءاللہ. اور اس کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا, جتنے بھی اندر بیٹھے یہ خرمستیاں کر رہے ہیں نا, چاہے وہ سویلین ہیں یا ملٹری کے جنرل ہیں, یہ ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ گیم از اوور. پیسہ ان کو کسی نے نہیں دینا, $1 نہیں کسی نے دینا. بہت شکریہ. وہ ایک کہاوت ہے, میں یہیں پہ اس پروگرام کو, کیونکہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹرو کی طرف جا رہے ہیں, اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہم بیک اسٹوڈیو میں چلے جائیں گے. بہت شکریہ ہمارے ان تمام اسپانسرز کا جن کے توسط سے ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. مگر ایک کہاوت ہے اور یہیں ختم کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, وہ کبے نو لت پئی وہ کبا نکل گیا, کب نکل گیا. ایگزیکٹلی, تے کبے نو لت پئی, کبے دے واسطے ہو گئی دعا, ادھر نکل گیا کب. اللہ کرے کہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ کر سکے تو there will be nothing better than that. میر صاحب
بہت احسان مند ہوں آپ نہیں جناب، نہیں، میرا میں تابع دار، اور جب بھی آپ کال کریں گے شکریہ شکریہ. ہم آپ سے اپنے ستارے پتہ کرنے کے لیے بلائیں گے. ڈاکٹر موسیٰ حیدر از اسٹارٹنگ اے نیو پروگرام، اور ڈاکٹر صاحب کی اپنی کنسلٹنگ فرم بھی ہے، حقیقت یا فسانہ. اور میں نے آج آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ پلیز ڈو ناٹ فارورڈ دیز پروگرامز اینڈ دیز واٹس ایپ میسیجز لائک دس. ٹائمز میگزین کا آپ جو لوگ اکثر بنا پڑھے فارورڈ کرتے جا رہے ہیں کہ بنیامن نتن یاہو کی پکچر ہے اس کے اوپر، اٹس ناٹ ٹرو. جسٹ گوگل the title of Times magazine and you will find all the 7-8 titles of even December 23rd کا بھی مل جائے گا. That is not true. یہ فیک ہے جو ٹائٹل آپ فارورڈ کر رہے ہیں. I wish all the best to all our sponsors. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے